بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بلوچستان نیوز چینل کی طرف سے نیوز۔ اس وقت ہم غلام پڑیز مستونگ میں موجود ہیں، مدرسۃ عائشہ الصدیقہ للبنات۔ یہاں پہ ڈاکٹر جانزیب صاحب بیٹھے ہیں، یہاں کے جو پیش امام ہیں وہ یہاں پہ موجود نایاب قرآن پاک ان کی خدمت میں دکھا رہے ہیں کہ یہ ہمارے پاس ایسے ایسے قرآن پاک موجود ہیں جو سینیٹر ڈاکٹر جانزیب صاحب یہاں پہ اس وقت وہ نایاب قرآن پاک جو ہمارے چینل کے توسط سے سارے بلوچستان بلکہ سارے دنیا تک جائیں گے۔ یہ ایک ایسا ہے، اس میں مکمل میں مولوی صاحب سے بعد میں پوچھوں گا انشاءاللہ اس کے بارے میں۔ اس وقت وہ ڈاکٹر صاحب کو بتا رہے ہیں۔ اس ڈاکٹر صاحب کے ساتھ اس وقت موجود ہے مرکزی کمیٹی کے ممبران موسیٰ بلوچ صاحب۔ یہ آتی کے داند پہ موجود ہے۔ یہ قرآن شریف بالکل ایسا نایاب جو اس وقت میرے اندازے سے بلوچستان میں کسی کو بھی پتہ نہیں ہوگا، تو یہ ہمارے چینل کو بھی ایک شرف حاصل ہوا کہ یہ چیز یہاں تھے۔ اور یہ ایسا قرآن پاک جو خصوصی افراد جو ڈسیبل ہوتے ہیں، معذور، جو ہاتھ کی جو چونے کی حص ہے، اس کے تھرو وہ اسے قرآن شریف کو پڑھنے کی اعزاز حاصل کریں گے۔ 12 سال خلقوں نے دانا لکھیں گا، 12 سال پورا مسلسل روچت خانی ہر سترہ نے ابتداء علیہ فنے سنی، ہر صورت میں بسم اللہ علیہ جزائے لکھانی۔ ماشاءاللہ یہ قرآن پاک مولوی صاحب کہہ رہے تھے کہ 12 سال کے عرصہ محیط پہ روزے کے ساتھ، اور جن یہ کس نے لکھا تھا ان کا نام؟ اچھا، نام بھی نہیں لکھا ہے۔ ماشاءاللہ یہ ان کی طرف سے ایک عطیہ ہے، اور اللہ ان کو اجر ثواب عطا کرے۔ روزے کے ساتھ 12 سال مکمل لگے ہیں اسے مکمل کرنے میں۔ میرے اندازے سے اس وقت بلوچستان نیوز چینل ایک ذخیرہ آپ سب کی خدمت میں دکھا رہا ہے، جو مجھے نہیں لگتا کسی کو بھی پتہ ہوگا کہ مستونگ میں غلام پڑیز میں یہ کلمی نسخے، قدیمی نسخے موجود ہیں۔ اس وقت بلوچستان نیشنل پارٹی کے ضلعی صدر جناب میر عبداللہ جان مینگل صاحب، موسیٰ بلوچ صاحب، ملک عبدالرحمن خواجہ خیل صاحب، چیئرمین جاوید بلوچ صاحب، اور سینیٹر ڈاکٹر جانزیب جمال الدینی صاحب اس وقت یہ قرآن یہ مولوی صاحب سے پوچھیں۔ مولوی صاحب آپ ذرا ہمیں بتائیں گے تاکہ ہم اپنے یہ اس قرآن کی شریف کے بارے میں آپ بتائیں ہمارے ناظرین کو۔ یہ قرآن پاک فلسطین کے ہیں ماشاءاللہ جی، یہ سب سے اعلیٰ اس کے ہیں۔ یہ قرآن شریف جو ہے فلسطین کا ہے، اور یہ بس یہ ایک ہمارے چینل کو ایک اعزاز حاصل ہوا کہ اتنی قدیم نسخے جو کسی بھی بلوچستان میں کسی بھی شخص کو یہ معلوم نہیں تھے کہ اتنا بڑا ذخیرہ یہاں پہ موجود ہے۔ یہ ایران داڑا مستنا بنا فعال القرآن فعال القرآن ہم کارے میں کے دار وضو کی دارا کرنا فعال کی دار کاری میں کے صحیح ہے غلط۔ اس قرآن شریف کے بارے میں مولوی صاحب سے ہم مزید پوچھیں گے۔ مولوی صاحب آپ اس قرآن شریف کے بارے میں بتائیں ہمیں۔ یہ ایران کا قرآن پاک ہے جو پہلے والے لوگ فعال لیتے تھے۔ فعال آپ بتائیں گے کیا کسی جو آدمی جو کام کر رہا ہو یہ قرآن پاک سے مشورہ کرنا، جیسے اللہ سے مشورہ کر لیتے تھے یہ کام کر رہا ہوں یہ صحیح ہے یا نہیں۔ بالکل جس طرح استخارہ ہوتا ہے اسی طرح کا اس قرآن شریف میں جی وہاں کے لوگ یہ اس سے مشورہ لیتے تھے، اور اس کی
ماشاء اللہ سبحان اللہ. چھوٹے سے چھوٹا قرآن شریف جو ہاتھی کے داند پہ تھا وہ بھی ہم نے اپنے ناظرین کو دکھایا. ماشاء اللہ. تصویر جی مولوی صاحب ذرا ہمارے ناظرین کو آپ بتائیں اس قرآن شریف کے بارے میں. یہ اورنگزیب عالمگیر بادشاہ ہے، ان کے قرآن پاک ہے. ماشاء اللہ. یہ اورنگزیب مغل امپائر جو بادشاہ تھے ان کی طرف سے عطیہ کیا گیا. یہ قدیمی نسخے جو اس وقت ہمارے ناظرین کے پیش خدمت ہیں، مجھے لگتا ہے کہ اس سے پہلے کسی بھی چینل نے ان نایاب نسخوں کو کسی بھی شخص نے ان کو دیکھا نہیں. مستونگ کے علاقہ غلام پڑینز میں جہاں پہ بلوچستان نیشنل پارٹی کے ضلعی صدر ملک عبداللہ جان مینگل صاحب کا گھر ہے، میر عبداللہ جان مینگل صاحب کا گھر ہے، جو اس کے قریب ہی یہ مدرسہ ہے. اورنگزیب بادشاہ جو تھے انہوں نے خود یہ نسخہ اپنے ہاتھوں سے لکھا تھا. تو یہ بہت ہی قدیم. ناظرین بلوچستان نیوز چینل کو اس وقت ایک شرف حاصل ہوا. جنوں کا یہ جنات کے قرآن پاک ہے، جنات صالح ہے. جنات جو ہماری طرح کا ایک مخلوق ہے ان کا قرآن پاک. تو یہ ڈاکٹر صاحب کو مولوی صاحب دکھا رہے ہیں. فانا مسٹکی کافنا مسٹکی فانا شیفنا کافنا زیہ. میر عبداللہ جان مینگل صاحب جو ہے اس وقت مولوی صاحب کو مزید وہ قرآن جو انہیں پتہ ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ سینیٹر ڈاکٹر جانزیب جمال الدینی صاحب کو دکھائیں تاکہ ہمارے چینل کی طرف سے یہ بلوچستان کے بلکہ پورے پاکستان اور دنیا کے کونے کونے تک یہ. میں اپنے ویور سے گزارش کرتا ہوں کہ اس ویڈیو کو آپ لوگ آگے سے زیادہ شیئر کریں. میں مولوی صاحب سے بھی پوچھوں گا. مولوی صاحب اس کے بارے میں یہ شکاگو یہ امریکہ کی قرآن پاک ہے. شکاگو ایک شہر ہے یونائٹڈ اسٹیٹ کا، تو وہاں کا ایک قرآن پاک ہے. بسم اللہ. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. یہاں پہ موجود جتنے بھی اس کے ایک صفحے میں پورا سپارہ ہے ماشاء اللہ اتنا چھوٹا، اور اس کے ایک ہی پیج پہ ایک پورا سپارہ قرآن پاک کا. ماشاء اللہ سبحان اللہ. یہاں پہ موجود وہ نسخے میں اپنے چینل کی طرف سے مذہبی اوقاف کے جو منسٹر ہیں ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ یہاں پہ اتنے نایاب نسخے ہیں تو ان کے لیے ایک جگہ بھی موجود ہے، کافی بڑا اسپیس ہے. یہاں پہ ان کو ایک اچھے ایسا بلڈنگ تعمیر کر کے دیا جائے تاکہ
ماشاءاللہ یہ ایک ایسا قرآن پاک جو 1000 سال پہلے لکھا گیا ہے. 1000 سال پہلے آپ لوگ خود ہی اندازہ کر لیں. ابھی جب یہ کھل رہا ہوگا تو اس کے پہ جو صفحے مبارک ہیں وہ کیسے ہوں گے آپ لوگوں کو خود دیکھ لینا. نہایت ہی آپ اندازہ کر سکتے ہیں. بالکل اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ 1000 سال پرانا نہیں ہوگا. بالکل یہ 1000 سال پرانا ہے. میں اپنے چینل کی طرف سے مذہبی اوقاف کے جو منسٹر ہیں ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اتنے نایاب نسخے یہاں پڑے ہیں. یہ بالکل ایک قسم کا ہمارے اگر ان کے لیے یہاں ان کے پاس اسپیس بہت زیادہ ہے تو اس چیز سے بلڈنگ تعمیر کرائی جائے, ان کو شیشوں میں بند کیا جائے. یہ مولوی صاحب کا اپنے بیاف پہ انہوں نے ایک قدیمی نسخے یہاں پہ سنبھال کے رکھے ہیں. سب سے چھوٹا قرآن پاک بھی ہم نے دیکھا, 1000 سال پرانا قرآن پاک. اس کے علاوہ جنات کے قرآن پاک ایران سے لکھا گیا وہ قرآن پاک بھی ہم نے دیکھے. جو آنکھوں سے معذور افراد ہیں جن کو پڑھنے میں مشکلات ہوتی ہیں وہ پڑھ نہیں سکتے, ان کے لیے بھی یہاں پہ قرآن پاک موجود ہے. دمشق کیوں اسلام نہ ہو ممتاز و دنیا بھر کے وینوں میں, وہاں مذہب کتابوں میں یہاں قرآن زنیوں میں. ماشاءاللہ یہ دمشق کا ہے. بادشاہ اورنگزیب کا بھی کتاب قلمی نسخہ سمرقند. میں اپنے چینل کی طرف سے سینیٹر ڈاکٹر جانزیب صاحب سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ یہاں پہ ان کے پاس اسپیس موجود ہے, اگر ان کو شیشوں میں ہر ایک کو الگ الگ کیا جائے, ان کے لیے کوئی ایسا فنڈ یا آپ اپنی طرف سے کوئی ریکویسٹ اپنی طرف سے کوئی فنڈ دے سکتے ہیں. کیونکہ یہ ایک میں تو سمجھتا ہوں کسی کو بھی اس وقت پتہ نہیں تھا کہ یہاں پہ بھی ماشاءاللہ اس وقت بلوچستان نیشنل پارٹی کے ضلعی صدر میر عبداللہ جاں مینگل صاحب, اس کے علاوہ مرکزی رہنما موسیٰ بلوچ صاحب, چیئرمین جاوید صاحب اور ملک عبدالرحمن خواجہ خیل صاحب, اورنگزیب چیئرمین صاحب سب یہاں پہ موجود. اور یہ ایک ایسا پتھر جس میں آقائے دو جہان حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک قدرتی طور پر اس پتھر میں موجود ہے. اور یہ قرآن پاک میں مولوی صاحب سے پوچھوں گا, مولوی صاحب اس سے چھوٹا قرآن پاک بھی کیا موجود ہے؟ آپ کے ساتھ بھی ہے. یہ سب سے پہلے جو ہم دکھا چکے ہیں یہ ہاتھی کے دانت پہ ہے سب سے چھوٹا قرآن پاک. ماشاءاللہ سبحان اللہ. ہمارے چینل کو اس وقت یہ شرف حاصل ہوا کہ ہم یہ نایاب یہ ایوان کلات یہ خان آف کلات کی طرف سے ہیں. میں مولوی صاحب سے اس کی ہسٹری پوچھوں گا. مولوی صاحب آپ یہ بتا دیں ہمارے ناظرین کو. یہ احمد یار خان کلات والا قرآن پاک ہے, ترجمہ لکھا اردو میں, صرف یہ اردو میں ترجمہ ہے, خان آف کلات کا ہے. احمد یار
خان احمد یار خان. اور یہ وہ جھنڈا ہے جو اس پہ صاف نظر آ رہا ہے. ماشاء اللہ سبحان اللہ. یہ فرانس ہے، پیرس فرانس کا ہے یہ قرآن پاک. مولوی صاحب یہ آپ کو ہمیں بتا دیں یہ دوسرے ملکوں کا ہے تو یہ اسی زبان میں لکھا گیا ہے؟ نہیں یہ سارے عربی میں، مکمل عربی جی میں؟ جی مکمل عربی میں. جو یہاں پہ ہم نے دیکھا اس کی ٹرانسلیشن جو ہے فرینچ میں ہے. یہ برٹش لندن کا ہے قرآن پاک. میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ نایاب نسخے حکومت بلوچستان کی نظر سے بھی چھپے ہوئے تھے. جتنے گورنمنٹ گزرے ہیں بس آج ہمارے یہاں پہ آنے کا اتفاق ہوا اور ہمیں یہ شرف حاصل ہوا کہ ہم اپنے چینل کی طرف سے یہ نایاب قرآن پاک جو ہے پورے دنیا تک پھیلانے کا ہمیں شرف حاصل ہوگا. یہ جنوبی افریقہ کا ہے. سینیٹر ڈاکٹر جہانزیب جمال الدینی صاحب یہ سارے نایاب نسخے جو اس وقت یہاں پہ موجود ہیں انہیں دیکھنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں. یہ چین کے قرآن پاک، یہ چین کا قرآن پاک ہے. مولوی صاحب یہ چین کا ہے تو یہ عربی زبان میں ہے؟ نہیں یہ عربی میں بھی ہے اور ان کا اپنا بھی لکھا ہوا ہے. ماشاء اللہ سبحان اللہ. جو چائنا کے ہوتے ہیں مسلمان ان کے لیے چائنی زبان میں بھی ہے، ایک طرف سے عربی لکھا ہوا ہے اور دوسری طرف سے. میں گورنمنٹ آف بلوچستان سے اپنے چینل کی طرف سے درخواست کرتا ہوں کہ یہاں پہ ایک ایسا انوائرمنٹ پیدا ہو تاکہ عام پبلک پورے پاکستان پورے دنیا سے لوگ جو آئیں گے ان قرآن پاک کی زیارت کے لیے تو وہ بآسانی یہاں آئیں اور یہاں کی ان کی پروموشن کے لیے کوئی ایسا بندوبست ہو. اور یہاں ان کے پاس اسپیس بھی بہت زیادہ ہے، ان کے لیے ایک اچھی سی بلڈنگ بننی چاہیے. یہ ترکی کا ہے. ماشاء اللہ سبحان اللہ. اگر حکومتی سرپرستی یہاں پہ ہو تو عام عوام مسلمان دنیا بھر کے یہاں سے استفادہ حاصل کر سکیں گے. یہ انڈونیشیا کا ہے. ماشاء اللہ سبحان اللہ. میں تو سمجھتا ہوں اس وقت ہمیں یہ سعادت حاصل ہو رہی ہے کہ ہم دنیا بھر کے قرآن پاک جو اس وقت ایک ایسی جگہ موجود ہیں جو کسی کو بھی کے علم میں نہ تھا. یہ ہندوستان ممبئی کا ہے اور اس پہ یہ ڈیٹ وغیرہ سب کچھ مینشن ہیں. ناظرین آپ لوگ یہیں سے دیکھ بھی سکتے ہیں. میں اپنے ناظرین سے گزارش کرتا ہوں کہ ہمارے اس نیوز کو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرے تاکہ یہ نایاب نسخے ایک دفعہ سب کو پھر سے بتاتا چلوں. یہ مستونگ ضلع مستونگ کا غلام پلینز علاقہ ہے. یہاں پہ مدرسہ ہے عائشۃ البنات. یہ مصر کی قرآن شریف ہے. مولوی صاحب جو قرآن شریف ہمیں دکھا رہے ہیں جس کی ہم شہادت حاصل کر رہے ہیں اور سبحان اللہ. مولوی صاحب نے ہمیں کہا کہ یہاں پہ جب اللہ پاک کا نام لکھا ہے 4 جگہ یہ جو گولڈ ہے سونا
اس کے پانی سے، سونے کے پانی سے یہ اللہ پاک کا نام لکھا ہے۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ، مولوی صاحب سے پوچھ، مکہ المکرمہ، جی قرآن پاک کے اندر اس کے اندر قرآن پاک ہے۔ ماشاءاللہ، تو بس بلوچستان نیوز چینل کے فلور سے سارے ناظرین کے لیے اس وقت ہم موجود ہیں غلام پڑیز مستونگ، ڈسٹرکٹ مستونگ، بلوچستان کا قصہ ہے۔ ہم یہاں موجود ہیں، یہاں پہ سینیٹر ڈاکٹر جانزیب جمال الدینی صاحب، بلوچستان نیشنل پارٹی کے مرکزی رہنما موسیٰ بلوچ صاحب، چیئرمین جاوید صاحب، ضلعی صدر مستونگ میر عبداللہ جان مینگل صاحب سب موجود ہیں، اور ایسے قرآن پاک جو میں سمجھتا ہوں ایک ایسا بڑا ذخیرہ بلوچستان کے لیے جو اس وقت چھپا ہوا تھا، کسی کو بھی پتہ نہیں تھا، تو ہمارے چینل کی طرف سے آپ تمام ناظرین کے اس کا وزن قرآن پاک کا بہت زیادہ، سب سے اعلیٰ صفحہ اس کا، یہ دمشق کا قرآن پاک کا سب سے اعلیٰ اس کا صفحہ، دمشق کا قرآن پاک، دمشق کا قرآن پاک اعلیٰ صفحہ۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ دنیا کے وہ کاغذ جو بہترین کاغذ جو اعلیٰ کوالٹی کے اس قرآن پاک کے لیے استعمال ہوئے ہیں، میں اپنے کیمرہ مین سے دکھاؤں گا کہ وہ دیوار آپ خود دیکھ سکتے ہیں، جو اللہ نہ کرے کہ یہ کسی بھی قدرتی آفت کی طرح اللہ نہ کرے گر جائے، اور یہاں پہ یہاں پہ انہوں نے یہ یہاں پہ ایک بم بلاسٹ ہوا تھا ہمارے سینیٹر غفور حیدری صاحب پہ، تو اس کے بعد یہاں پہ دیواروں میں مختلف دراڑیں پڑ گئی ہیں، تو اس طرح کی کمرے میں انہوں نے یہ نایاب نسخے سنبھال کے رکھے ہیں۔ میں گورنمنٹ آف بلوچستان سے اپیل کرتا ہوں اپنے چینل کی طرف سے کہ یہاں پہ ان کے پاس اسپیس بہت زیادہ ہے، تو یہاں ان کے لیے کوئی ایسا بلڈنگ بنایا جائے تاکہ یہ قرآن پاک، یہ جو ان کی ہسٹری ہے ان کے ساتھ مینشن کرے اور شیشوں میں رکھے، تاکہ دنیا بھر سے آئے ہوئے لوگ ان کی زیارت کے لیے آئے ہیں۔ میں یہاں آپ لوگوں کو دکھاتا چلوں، یہاں پہ ڈی سی او مستونگ کی طرف سے یہ انہیں ایک چھوٹا سا کبٹ ملا ہے۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ یہ بجلی کا ان کا بورڈ ہے، تو اتنے قرآن پاک کے نایاب نسخے، مگر افسوس کی بات ہے ان کے لیے یہاں پہ جگہ بھی موجود، صرف ایک بلڈنگ بنانی ہوتی ہے، تو گورنمنٹ آف پاکستان سے لیکن اپنے پرانے حالت پہ میں کوئی اتنی زیادہ تبدیلی نہیں ہے جو آج کل کا بائبل ہے انگلش میں، اس میں بہت زیادہ ان لوگوں نے تبدیلی۔ شیخ صاحب جو ہے ہسٹری بتا رہے ہیں سینیٹر ڈاکٹر جانزیب جمال الدینی صاحب کو، تو یہ یہاں دیوار پہ جو میخ ہے وہ ان کے ساتھ ٹانگے ہوئے ہیں، بس افسوس کے علاوہ ہم کچھ بھی نہیں کہہ سکتے۔ یہاں ہم نے سب سے چھوٹا قرآن پاک جو ہاتھی کے دانت پہ تھا وہ بھی ہم نے دیکھا، اس کے علاوہ بالکل اس چیز سے انکار نہیں کہ یہاں پہ ایسے قرآن پاک ہم نے دیکھے جو دنیا میں
کہیں پہ بھی موجود نہیں، لیکن انجیل بائبل یہ اصل شیپ میں ہیں، تو یہ بھی یہاں پہ موجود ماشاءاللہ. یہ ذرا شیخ صاحب اس کی آپ مسٹری بھی بتائیں. ہسٹری تو یہاں مکتوب نہیں ہے، لیکن اس مکتب میں الحمدللہ یہ قرآن مجید سب سے بڑی قرآن مجید ہے. اس کے علاوہ ان قرآن مجید کو اور ان کتابوں کو آپ دیکھ کے اس بات کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ حضرت کو قرآن مجید کے ساتھ کتنا زیادہ شغف ہے. تو اس شغف کو پھر سامنے رکھ کے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے حضرت کو کتنی بڑی جنت دی ہوگی. اگر ہم اس کا قدر کریں، ان کی قیمت کو پہچان سکیں، اگر اس کو بیرون ملک میں آپ لے جائیں تو ان کا بہت زیادہ قدر کیا جاتا ہے. اس کو ایک علیحدہ جگہ دیا جائے گا. اور ان قرآن مجید کا ایک ہم لوگوں کی پہچان تو قرآن مجید سے، ہم مسلمان ہیں، ہم لوگوں کی کتاب جو ہے وہ کیا ہے؟ قرآن مجید ہے. اگر ہم اپنے کلام کا، اللہ کے کلام کا مطلب ہم اس کو ویلیو نہیں دیں گے، اور اس کو ہم اپنے ان کو ہمارے پاس مطلب ان ٹائم نہیں ہے اور اس کے لیے جگہ ہم اویلیبل ہمارے ساتھ نہیں ہے، تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ پھر مسلم ملک میں رہنے کے قابل بھی نہیں. تو میں یہی چاہتا ہوں کہ بھائی کے ساتھ ہمیں مولانا صاحب کے ساتھ زیادہ سے زیادہ کوپریٹ کرنا چاہیے. ہم اپنے اس کلام کو اس قدر ہم اسے عزت دے تاکہ دنیا کے کونے کونے میں پتہ چل جائے کہ بلوچستان کے ایک گاؤں میں مستونگ شہر کے ایک مطلب پسماندہ علاقے میں، پسماندہ ہے باقی علاقوں کے نسبت سے، پسماندہ علاقے میں اتنے زیادہ قرآن سے شغف رکھنے والے اور محبت رکھنے والے آج بھی موجود ہیں. اور ان نسخوں کو جمع کرنے کے لیے حضرت کو کتنے مشقتیں اور کتنے مطلب مشقتیں جھیلنے پڑے ہیں، اور کس قدر حضرت ان کے لیے مشقتوں سے پار ہو کے ان کو جمع کر کے ایک جگہ، اور سب کو یعنی ان کا زیارت کرانا. بھائی یہ کلمی نسخہ ہے، قلم کے ساتھ اس طرح لکھا جاتا تھا، اور یہ سب سے چھوٹا قرآن، یہ سب سے بڑا قرآن مجید. اور اسی طرح یعنی آپ لوگوں کو دکھایا ہوگا گونگوں کا قرآن مجید، اور یعنی ایسے قرآن مجید ہمارے سامنے ہے جو اندھے بھی اسے پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اور گونگے بھی اسے پڑھ سکتے ہیں. بیروں کا ہر چیز آپ لوگوں کے سامنے. اور اورانگزیب یہ دکھانا، اورانگزیب عالمگیر کا جو ہے قرآن مجید اس کے سامنے جو میرے سامنے ہے، یہ اس جگہ کا سب سے بڑا قرآن مجید ہے. یہ کس کا جی؟ امام ورش رحمۃ اللہ علیہ کا جو قرآن مجید ہے وہ بھی یہاں موجود ہے. یعنی 1000 سال پرانا ایک قرآن مجید ہے جو کہ حضرت مولانا عبدالسلام صاحب رحمۃ اللہ علیہ زاد اللہ عزم و شرفن وہ ان کو دکھایا کرتے تھے، جو سال لگا کے آتے تھے، ان کو خصوصی ان کا دیدار کیا جاتا تھا کہ بھائی آ جاؤ یہ قرآن مجید کا دیدار کا. ایک بار ہم بھی آئے تھے تو حضرت نے فرمایا پہلے سال لگا کے آؤ، اس کے بعد اس کا دیدار میں کراؤں گا. تو ان نسخوں کے لیے لوگ کہیں کہیں سفر کیا کرتے تھے، اور بہت سے اپنے مال اور دولت خرچ کر کے ان نسخوں کو حاصل کرتے تھے، اور اپنے یعنی پورا جائیداد لگا کے بھی اپنے مکاتب کو میں ان کو سجایا جاتا تھا کہ بھائی یہ ہمارے رب کا کیا ہے؟ کلام ہے. جب یہ نازل ہوا تو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین اس کلام کو اپنے سر پہ رکھ کے کہتے تھے آذا کلام ربی، آذا کلام ربی، آذا کتاب ربی، یہ میرے رب کا کلام ہے، یہ میرے رب کا کتاب ہے. تو بھائی اس کا قدر و قیمت مجھے کرنا چاہیے، آپ کو کرنا چاہیے. باقی امریکہ تو آ کے اس کا قدر و قیمت نہیں کرے گا، ایسا ہے نہیں. اللہ ہم سب کو اس کی قدر و قیمت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اس بات کو آپ سب کو اللہ رب العزت آگے پہنچانے کی توفیق نصیب فرمائے. سب سے چھوٹی قرآن مجید ہے، وہ دکھا دیا. اچھا ابھی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے چھوٹے قرآن مجید حضرت نے اپنے ساتھ رکھا ہوا ہے، دیکھ سکتے ہیں آپ. اس کے الفاظ کو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، اور کس قدر یہ خوبصورتی سے. سب سے چھوٹا یہ دیکھو آتی کی دان سے بنا ہوا ہے، اس کے یہ اوپر والا نہیں، یہ سب سے چھوٹا قرآن پاک ہے یہ. اور یہ بھی آپ دیکھیں کہ سب سے چھوٹا قرآن مجید، اور سر اس کو آتی کی دان سے اس کا اوپر والا جو کور ہے وہ بنا ہوا ہے. اور یہ جو ہے یہ یعنی کوئی اچھا خاصا صحت مند آدمی ہو تو اس کے ناخن کے برابر سائز ہے، ٹھیک ہے. سائز میں دیکھ سکتے ہیں آپ سب سے چھوٹی قرآن مجید. اس کو میں آپ کے لیے اوپن کرتا ہوں. بسم اللہ الرحمن. دیکھیں
آپ دیکھ سکتے ہیں. اور جاپان ہے. جاپان جی اچھا یہ دیکھ سکتے ہیں آپ سر. یہ جاپان کو قرآن مجید یہ بھی اور کچھ انگلش قرآن مجید بھی دیتے ہیں. تو دیکھو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ کس قدر حضرت نے نسخوں کو جمع کر کے ادھر رکھا ہو. آج اس کا میں اور آپ اگر قدر نہیں کریں گے، ان کو ہم مطلب وہ چیزیں جو اس وقت ان کو چاہیے ہم ان کو یہ چیزیں اویلیبل نہیں کریں گے، تو میں یہ بات میں بلا جھجک کہتا ہوں ایک دن آئے گا کہ یہ نسخے ہمیں پھر نہیں ملیں گے. یہ نسخے ہمیں پھر نہیں ملیں گے اور ہم ڈھونڈتے پھریں گے. یقین مانو اگر یہ بیرون ملک میں یہ نسخے موجود ہوتے، میں کہتا ہوں لوگ سفر کر کے ٹکٹ کر کے جہازوں کے ٹکٹ کر کے صرف ان کی دیدار کے لیے چلے جاتے کہ بھائی کتنا خوبصورت جگہ بنا ہوا ہے. آج کل کا جو دور چل رہا ہے، آج کل کے دور میں انسٹیٹیوٹ میں اتنا زیادہ پڑھائی کو نہیں دیکھا جاتا جتنا زیادہ اس کی بلڈنگ کو دیکھا جاتا ہے. اسی طرح اگر جتنا خوبصورت یہ مکتب بن جائے گا، جتنا خوبصورت ان کی ترتیب ہم ان کو دیں گے، جتنی خوبصورتی سے ہم ان کو رکھیں گے، جتنی خوبصورتی سے ہم ان کو لوگوں کے سامنے مزین کریں گے، تو اتنے ہی لوگ ان کے پاس آئیں گے اور اتنے لوگوں کے دل میں قرآن مجید کا جو محبت ہے وہ ان کے دل میں بیٹھ جائے گا. تو اس میں ہم لوگوں کا حصہ بھی ہوگا. دیکھو مجھے پتہ نہیں میں کس عمل سے جنت میں چلا جاؤں، مجھے پتہ نہیں کس عمل سے میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے. کیا پتہ قیامت کا دن ہو اور اللہ رب العزت کے سامنے ہم سارے پیش، اللہ رب العزت ہمیں یہ کہے کہ تیرا کوئی بھی عمل مجھے قبول نہیں، مجھے پسند نہیں، بس تیرا ایک عمل مجھے پسند آ گیا، تو نے میرے کلام کو عزت دی، آج اس سارے مجمع کے سامنے میں تجھے عزت دیتا ہوں، چلا جا جنت. اس سے زیادہ مجھے کیا چاہیے؟ ابد و آباد زندگی تو وہی ہے نا. اللہ کے نبی کی حدیث کا مفہوم ہے کہ سب سے عقل مند انسان وہ ہے جو مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کرے. یہ مرنے کی تیاری ہے. اللہ کے دیکھو آج میں نے ایک کتاب اگر میں نے لکھا ہے، اس کتاب کو جب آپ لے جاتے ہیں نیٹ پہ میڈیا پہ آپ لے جائیں گے تو جہاں بھی میں آپ کو دیکھوں گا عزت کے نگاہ سے سر میں آپ کو دیکھوں گا، اور جہاں بھی میں آپ کو دیکھوں گا عزت کی نگاہ سے دیکھ کے آپ کو یعنی خوب پروٹوکول دیکھ کے اور آپ سے اچھا خاصا بات چیت گپ شپ لگاؤں گا. کیونکہ آپ نے میری کتاب کو عزت دیا، جس کی وجہ سے میرا نام بلند ہوا. دیکھو میرا آپ نے تعریف کیا. تعریف کا قابل تو یہ ہے جس کو جب ہم کھولتے ہیں، پہلا صفحہ کھولتے ہیں، اس پہ لکھا ہوا ہے الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف ہے اللہ کی. دیکھو جب اللہ کے کلام کو، اللہ کی کتاب کو ہم عزت دیں گے تو تم بتاؤ کہ میرا اور تیرا